علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ایک پیپر پہ چارٹ پہ یہاں وہ دعائیں لکھ کے ہم لگا دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں بس یہی دعائیں، باقی دعائیں جائز نہیں ہیں. احادیث میں بہت ساری بڑی اچھی اچھی دعائیں ہیں. تو انشاءاللہ وقت جیسے ہی ملتا ہے اس کو کمپوز کر کے یہاں لگا دیں گے. اور نماز جنازہ میں جو ہے فرض صرف 4 تکبیریں ہیں، 4 دفعہ اللہ اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے. تو نماز جنازہ سب سے آسان ترین نماز ہے. 4 دفعہ اللہ اکبر کہنے سے نماز ادا ہو جائے گی، کچھ بھی نہ پڑھیں آپ. باقی جو ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس میں وجل ثناؤک کے الفاظ بھی لوگ بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے وجل ثناؤک کے الفاظ. تو صرف اتنا پڑھنا چاہیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، بس یہاں تک. تو کسی معتبر حدیث سے، مستند حدیث سے وجل ثناؤک کے الفاظ ثابت نہیں ہے. اس کے بعد درود شریف ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد جنازے کی دعا ہے، تو جس کو وہ دعا آتی ہے وہ پڑھ لے، دعا نہیں آتی تو جو دعا آتی ہے وہ پڑھ لے. مختصر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، نیت یہ کر لے کہ اللہ اس میت کی مغفرت فرما. تو جنازہ جو ہے یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. دنیا کی کسی قوم میں میت کا اتنا اکرام اور اعزاز نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام میں میت کا اعزاز و اکرام ان کو دیا ہے. بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے، دفن بھی نہیں کیا جاتا. بہت سو کو پارسیوں میں ایسا ہوتا ہے چیل کوے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ بوٹیاں کھا لیتے ہیں. بعضوں میں جلا دیتے ہیں ہندوؤں میں. تو یہ بھی اسلام کے ایک برحق ہونے کی دلیل ہے کہ انسانیت کا احترام ہے. علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی غیر مسلم کی لاش بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمانوں کے لیے اسے جلانے کی اجازت نہیں ہے، اسے بھی دفن کرنا پڑے گا، اور نہ اسے چیل کووں کو کھلانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے احترام میں یہ چیز آتی ہے. تو جتنی بھی شریعت کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں غور کرنا چاہیے، اور تاکہ اس میں غور کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ من لم یعرف الجاہلیت لم یعرف الاسلام، جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کا علم نہیں ہو سکتا. حضرت عمر نے دیکھا تھا زمانے جاہلیت میں کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہوا. تو جس نے جاہلیت نہیں دیکھی نا، زمانہ جاہلیت، اس کو کیا پتا کہ اسلام کیا ہوتا ہے. تو جس نے دوسرے مذاہب میں کبھی رہ کر نہیں دیکھا اسے پتہ نہیں چلتا کہ اسلام میں خوبیاں کیا ہیں. کسی مذہب کے فالوورز کے ساتھ کبھی رہ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے ہمیں